السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ آج کا میرا مارننگ ولاگ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں نبی مقدم تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی۔ کس کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جناب والا، آج آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ آج کے مذہبی لحاظ سے، مذہبی عقیدت کے لحاظ سے جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ یہ دور جا رہا ہے نا، اس دور میں نیٹ کی وجہ سے اور عام جو یعنی معاشرے میں مذہبی جو محافل اور مذہبی پروگرامز جو ہیں وہ سجائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلے دنوں ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو جو ہے وکی چیمہ جو ہے وہ غالباً ساؤتھ افریقہ کے کسی شہر میں وہ فی الحال رہ رہے ہیں، کسی سلسلے میں، پتہ نہیں ہے وہاں ملازمت کرتے ہیں یا کیا ہے۔ آپ بھی ان کو دیکھا ہوگا۔ وہاں ہمارے ایک ملک کے ثنا خاں وہ جو ہیں وہاں گئے اور انہوں نے جگہ جگہ ان کے ولاگ کی شکل میں مختلف جو ہے وہ کلام ان سے سنے۔ تو دیکھیں، جو محبت اور عقیدت والے ہیں وہ انہوں نے کیسا پروٹوکول دیا ان کو، کیونکہ ان کی محبت صرف کیا ہے کہ نہ جلتی شمع محفل میں تو یہ پروانے کہاں جاتے، نہ ملتا در ان کا تو یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیں اب آپ کی نسبت سے سب پہچان جاتے ہیں، نہ ملتی آپ سے نسبت تو پہچانے کہاں جاتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ قاری صاحب کو جتنا پروٹوکول انہوں نے دیا محبت اظہار، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک شکل ہے، ایک یعنی دلیل ہے کہ وہ ثنا خان مصطفیٰ، ظاہر ہے باقی ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کے اپنے کردار کے بارے میں تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن وہ محبت جو انہوں نے کی قاری صاحب سے، وہ محبت صرف اور صرف کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اللہ کے محبوب نبی اور ہمارے نبی جو ہیں ان کے گیت گاتے ہیں، ان کی ثنا خوانی کرتے ہیں،
تو وہ بارہا بار جو وکی چیمہ ہیں وہ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ وہ ہاتھ چومنے والوں کا جو ہے عشق وہ اپنی جگہ ہے ایک مخلص ہو کر، لیکن میرا یہ پیغام ہے وہ قاری صاحب کے لیے خصوصاً کہ غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خاں یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خاں یہ معمولی بات نہیں۔ تو قاری صاحب جو ہے وہ ثنا خان مصطفیٰ ہیں، ان کی یعنی مجھے دل میں جو ہے خوشی ہوئی کہ ایک ثنا خان مصطفیٰ کی اتنی قدر اور اتنا پروٹوکول انہوں نے دیا کہ ان کے ہاتھ بار بار چوم رہے تھے۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو جتنی عزت و توقیر ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس جہاں میں دیکھیں آپ نے تو فرما دیا نا بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقت، اسلام کے جو احکامات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرما دیے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم تو قدر کرتے ہیں اہل علم کی بھی، لیکن یہ ہے کہ اہل علم یا قاری صاحب جیسے ان کو پروٹوکول ملا، ان کو بھی چاہیے کہ میں ثنا خان مصطفیٰ ہوں اور مجھے جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے احکامات ہیں، ان پر کتنا میں عمل کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اپنا وہ گراف دیکھنا چاہیے، یعنی کہ سوچنا چاہیے اپنے آپ میں کہ میں اس معاملے میں کہیں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اس پوری ٹیم کو میں دیکھ رہا تھا کہ مائی صاحبہ جو ہے ان کی والدہ محترمہ میری بہن جو ہیں وہ بھی ان کا بھی ولاگ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ ایک مطلب سادگی دکھائی گئی ہے اس میں۔ تو انہوں نے واللہ عالم کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں کیسے گئے، بلوایا تھا، خود گئے، جیسے بھی ہے، بہرحال بڑی عزت انہوں نے کی ان کی، صرف محض ایک ثنا خان مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے۔ تو گاہے بگاہے ان سے جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف کلام جو ہے ان کے اشعار بھی سنتے رہے، ہو سکتا ہے میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ریکارڈنگ کی ہو جو ہمارے دیکھنے میں آئی ہے، تو وہ دل خوش بھی ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ پورا انہوں نے یعنی کہ پروٹوکول دیا۔ اللہ ان کے اس عمل پر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ میرا جناب اپنا آج کا جو پیغام تھا اور آپ سے مخاطب ہونے کا ایک یعنی سبب تھا کہ دیکھیے جناب ماشاءاللہ آج تو کافی جو ہے دھند وغیرہ نہیں ہے، سورج اپنی سنہری کرنوں کے ساتھ چمک رہا ہے، اور جنگل کا جو ہے پورا سما جو ہے وہ آپ دیکھیے گا ذرا، میں آپ کو ابھی اس طرف جو ہے نا ہو کر یہ ماشاءاللہ میرے پیچھے پورا جو ہے جنگل کا ایک سما جو ہے وہ بنا ہوا، صبح صبح بڑا محصور کن جو ہے وہ موسم، باد صبا جو ہے وہ دھیمی دھیمی چل رہی ہے، اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے، پرندے اپنی خاص جو ہے وہ مطلب ردھم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی اپنی آواز میں، ہمیں سمجھ تو نہیں آتی لیکن یہ ذکر الہی ہے، ذکر الہی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو ابھی یعنی کہ ذکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، یعنی ذکر دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ عز و جل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں جو ہے یعنی کہ محبت اور تعلق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے تعارف ہمیں کرایا، اس سے پہلے جو ہے انبیاء کرام نے اپنے اپنے جیسے ان کے فرائض تھے اس کے مطابق انہوں نے کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے مخصوص جو ہے وہ طریقہ کار جو ان کا تھا آخری نبی کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے وہ ذکر کیا، اور ان کی حمد باری تعالیٰ جو تھی ان کے اپنے مخصوص انداز میں جو کی، اور انٹروڈیوس کرایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط اور وسیلے سے ہمیں ملے۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی جو ہے محبوب نبی
ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بھیجتے ہیں اللہ کے در پر، اللہ کے در پر، اور اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اپنے نبی کے در پر۔ جو بھی گنہگار ہیں وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جائیں، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو ذکر محبوب الہی، اللہ کے محبوب نبی، آخری نبی کا ذکر کرنا، یہ بھی جو ہے عین عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جو ثنا خوانی کرنا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور اس ذکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس خوش ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے، نبی کے ذکر سے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے اپنے محبوب نبی کا ذکر سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ درود اور سلام، دو چیزیں، درود اور سلام بھیجو۔ تو ہمیں یہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے اس میں، اللہ کی رضا ہے اس میں۔ دیا رہنا ذکر سنے دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا، ذکر سنے دا ذکر نبی دا، ذکر نبی دا، جالیاں کول کھلا لینا، جالیاں کول کھلو لینا، منہ کچھ نہ کہنا، بولن نالوں بولن نالوں چپ کر رہنا، بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے۔ ذکر سنے دا ذکر نبی دا، ذکر سنے دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ مسجد نبوی دے اندر جا کے نکرے لگ کے بہ لینا، روزے پاک تک دیا رہنا، روزے پاک تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ ذکر سنے دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ آل نبی دی عزت خاطر جا کے وچ اکھاڑ
जवान दा जान के ठहना, उस जवान दा जान के ठहना चंगा लगदा है। जिक्र नबी दा करदे रहना, जिक्र सुने दा करदे रहना चंगा लगदा है। इस बहाने रल मिल बैठना, इस बहाने रल मिल बैठना चंगा लगदा है। उच्चे बोलना बोल ज़हूरी, उच्चे बोलना बोल ज़हूरी, रब दे बंदे कह गए ने नीवियां पा हो, बस नीवियां पाके टुरदियां रहना, नीवियां पाके टुरदियां रहना चंगा लगदा है। जिक्र नबी दा करदियां रहना, जिक्र सुने दा करदियां रहना चंगा लगदा है। इस बहाने रल मिल बैठना, इस बहाने रल मिल बैठना चंगा लगदा। जिक्र